بنی اسرائیل، وہ قوم جس پر کبھی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی، اب اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی تھی۔ یروشلم کی گلیاں ویران تو نہیں تھیں، مگر وہاں سے سکون روٹھ چکا تھا۔ ذرا اس وقت کا منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ حکومت رومیوں کی تھی، ہر طرف رومی سپاہیوں کی ٹاپوں کی آواز گونجتی تھی۔ آنکھیں نیچی رکھو، یہ شہر روم کا ہے، یہاں صرف کیسر کا قانون چلتا ہے۔ لوگ خوفزدہ تھے، دلوں میں بے بسی تھی اور زبانوں پر خاموشی۔ بوڑھے راستوں سے دھکے کھاتے ہٹائے جا رہے تھے۔ ہٹ جاؤ راستے سے بوڑھے، اب یہ گلی تمہاری نہیں، روم کی ملکیت ہے۔ کمزور عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے کھڑی تھیں اور آہستہ آہستہ کہتی تھیں، رحم کرو سپاہیوں، ہم تو صرف اپنے رب سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ظلم کرنے والوں کے دل پتھر بن چکے تھے، اور دوسری طرف قوم کی رہنمائی کرنے والے وہ علماء، وہ سردار اور ہیکل سلیمانی کے مجاور جنہیں اللہ کے دین کا محافظ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے دین کو اپنی دکان بنا لیا تھا۔ حق کو چھپایا جا رہا تھا، باطل کو پھیلایا جا رہا تھا، اور اللہ کی کتاب کو لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلا جا رہا تھا۔ غریبوں پر شریعت سختی اور امیروں کے لیے دین آسان بنا دیا گیا تھا۔ قوم کا ہر فرد کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہا تھا۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، مگر اصل طاقت ان کے خیال میں اب زمین کے تختوں اور سونے کے سکوں میں تھی۔ دلوں میں یہ سوچ بیٹھ چکی تھی کہ جس کے پاس دولت ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔ یہی واحد نظام ہے جو چلتا ہے، یہی وہ دنیا ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو فوراً سنتا ہے اور وقت آنے پر جواب بھی دیتا ہے۔ قوم نے اللہ کی کتاب تورات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنی مرضی کے فتوے دیے جاتے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا جاتا، اور دین کو ایک تجارت بنا دیا گیا تھا۔ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا اور دین کے نام پر ان کی جیبیں خالی کی جاتی تھی۔ رشوت کا بازار گرم تھا، انصاف بک چکا تھا اور ظلم نظام بن چکا تھا۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا تھا، بس چند رسمیں باقی رہ گئی تھیں۔ ایسے گھٹن بھرے ماحول میں جب زمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے ایک فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جو صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے نظام کو ہلا دینے والا تھا۔ اللہ نے چنا ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، ایک انتہائی پاکیزہ، شریف اور برگزیدہ خاندان، ایسا خاندان جس سے نور پھوٹتا تھا اور جس نے آنے والی تاریخ کو بدل دینا تھا۔ یہ ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، وہ مریم علیہ السلام جن کی والدہ نے ایک عظیم منت مانی تھی۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، جو بھی بچہ تو مجھے عطا کرے گا، میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ انہیں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا گیا اور بچپن ہی سے بیت المقدس کے سپرد کر دیا گیا۔ جب وہ بڑی ہوئی تو انہیں ہیکل کے ایک الگ تھلگ حصے میں رکھا گیا، ایک ایسا مقام جسے محراب کہا جاتا تھا۔ وہاں کسی نامحرم کا داخل ہونا منع تھا۔ وہ دنیا سے کٹ چکی تھی مگر اللہ سے جڑ چکی تھی۔ دن رات عبادت، سجدے اور ذکر الہی میں ان کی زندگی گزرنے لگی۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ایک ایسا کرم ہونا شروع ہوا جو عام آنکھوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے حجرے میں بے موسم پھل آنے لگے، گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے پاس آتے تو حیرت سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ سکون سے جواب دیتی، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ یہ سب ایک خاموش تیاری تھی، ایک ایسی تیاری جو آنے والے ایک عظیم معجزے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہا تھی، اپنے حجرے میں، دنیا سے بے خبر، مگر آسمان ان کے لیے ایک عظیم فیصلہ کر چکا تھا۔ اچانک وہاں ایک مرد نمودار ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک دم گھبرا گئیں، لرز گئیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور کہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو میرے قریب مت آنا۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا، تنہائی، خاموشی اور اچانک ایک اجنبی کی موجودگی۔ لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا سب سے بڑا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے نہایت ادب اور نرمی سے کہا،
اے مریم ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ پھر انہوں نے وہ عظیم پیغام سنایا جو تاریخ بدلنے والا تھا۔ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئیں۔ حیرت، خوف اور تعجب سب ایک ساتھ دل میں اتر آیا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے ہاں بیٹے کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ یہ وہ سوال تھا جو ہر انسانی عقل پوچھتی، مگر اب معاملہ عقل سے نہیں اللہ کے حکم سے ہونے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب بہت ہی عظیم اور پروقار تھا۔ انہوں نے نہایت سکون سے فرمایا، ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنائیں گے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی سوچ خاموش ہو جاتی ہے اور صرف اللہ کا حکم بولتا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف روح پھونکی، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ان کے وجود میں ٹھہر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جو کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا، مگر حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں ایک طوفان تھا، خوف، حیرت اور ایک ایسی ذمہ داری جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ اسی پریشانی اور کیفیت میں وہ اپنی بستی چھوڑ کر نکل پڑی، اکیلی، خاموش اور ایک دور دراز ویران جگہ کی طرف چل دی، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی آواز، صرف وہ تھی اور ان کا رب۔ اور یوں ایک عظیم معجزے کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اکیلی، خاموش اور ایک بھاری راز کے ساتھ اس ویران راستے پر چل رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا اور حیرت بھی، آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور صبر بھی۔ وہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی کسی سے مدد مانگ سکتی تھی، بس ایک ہی سہارا تھا، ان کا رب۔ اور پھر وہ وقت آ گیا، درد زخ کی شدت بڑھنے لگی، جسم کمزور ہونے لگا اور تنہائی مزید گہری ہو گئی۔ وہ تکلیف کے عالم میں ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ بیٹھی اور بے اختیار پکار اٹھی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھلا دی جاتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان اپنی آخری حد کو چھو لیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ اچانک ایک آواز آئی، غم نہ کرو۔ حضرت مریم علیہ السلام چونک گئی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اس درخت کے تنے کو ہلاؤ۔ وہ کمزور تھی مگر حکم ربانی تھا، انہوں نے درخت کو ہلایا اور اسی لمحے تازہ رس بھری کھجوریں ان پر گرنے لگی اور ان کے پیروں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور ساتھ ہی آواز آئی، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، ایک ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، صرف اللہ کے حکم سے، مگر یہ معجزہ ابھی آغاز تھا، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اس بچے کو لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو ہر چہرہ غصے اور حیرت سے بھر گیا۔ لوگ چیخ اٹھے، اے مریم یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہارے والد نیک تھے، تمہاری والدہ پاک باز تھی، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام خاموش تھی، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ کسی سے بات نہ کریں، وہ صرف اپنے ننھے بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ لوگ حیران رہ گئے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ یہ تو گود میں ہے۔ اور اسی لمحے ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی گود میں تھے، مگر اللہ کے حکم سے بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ سن کر پوری قوم ساکت رہ گئی، ہر طرف خاموشی چھا گئی، ہر زبان بند ہو گئی اور ہر دل کانپ اٹھا۔ یہ تھا اللہ کا فیصلہ جو نہ کوئی روک سکتا تھا، نہ کوئی بدل سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی غیر معمولی تھے، ان کی زبان پر سچ تھا، ان کے دل میں حکمت تھی اور ان کی باتوں میں نور تھا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنی نبوت عطا فرمائی، اور پھر ایک بار آسمان زمین سے جڑ گیا۔ خاموشی سے حضرت مریم اپنے بیٹے کو دیکھتی رہتی، ان کی آنکھوں میں صبر بھی تھا اور فخر بھی۔
انہوں نے وہ سب برداشت کیا تھا، وہ الزام، وہ طعنے، وہ تنہائی، صرف اسی لیے کہ آج ان کا بیٹا اللہ کا نبی بن کر کھڑا تھا۔